ایران اور اسرائیل میں کبھی بھی جنگ نہیں ہوگی. ایران کبھی بھی پلٹ کے حملہ نہیں کرے گا, ایران کبھی بھی لڑے گا نہیں. یہ بس ایک دو بم میزائل ہلکے پھلکے گرا دیے اور کچھ بھی نہیں ہے. لوگ ہنس رہے ہیں اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ فاروق تیجانی صاحب کہاں ہیں, اور یہ اتنی بڑی جنگ, اتنے سارے لوگ, چیف کمانڈر آرمی چیف اور پھر ریولوشنری گارڈ کا چیف, اور اس طرف بھی کتنی ساری ویڈیوز ایسی دیکھنے میں آئی ہیں. اس پہ آپ کو شرمندگی محسوس ہوتی ہے؟ ایران نے کوئی, اب مجھے تو تعداد کا پتہ نہیں, لیکن جو خبروں میں آئی ہے کہ بھئی تقریباً کوئی کئی سو میزائلز مارے اور کتنے یہودی مرے. انٹرنیشنل رپورٹ کے مطابق جو ہے ان کی جو ہلاکت ہوئی ہے کہ 29, کوئی کہہ رہا ہے 25, کوئی 24. یعنی آپ کے میزائل اتنے ناکارہ تھے اسرائیل کو مارتے وقت. حزب اللہ کے اپنے لوگ کہتے ہیں کہ ایران نے ہی مخبری کی ہے ہماری حسن نصر اللہ کو مروانے میں. امام مہدی آئیں گے تو وہ قدس کو فتح کریں گے اور بنی اسرائیل کے ساتھ جنگ ہوگی. ان کی پوری تاریخ جو ان کے پاس جو پڑھی ہوئی ہے بکیں کتابیں امام مہدی پہ لکھی گئی ہیں, جو بھی ہے ان کے پاس, اس کے اندر کتنی روایتیں ایسی موجود ہے جو اس بات پہ دلالت کر رہی ہے کہ امام مہدی آ کر جو ہے قدس کو فتح کریں گی. مجھے بات کرنے دی, جواب دے رہے ہیں. ہاں مجھے پتہ ہے آپ جواب دیں گے, مجھے پوری بات ہے نہیں, پوری بات ابھی تو اسپیڈ لگی ہے. تیجانی صاحب معذرت کے ساتھ مطمئن کن جوابات نہیں تھے. انہوں نے کہا میں تو ریسرچ کی بات کرتا ہوں. بھائی ابھی تک تو آپ کی ریسرچ اتنی ثابت ہوئی ہے کہ آپ نے کہا ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں کہ ایران کبھی بھی اسرائیل پہ حملہ نہیں کرے گا, اور دنیا نے دیکھا کہ ایران نے اسرائیل پر حملہ کیا. آپ نے کہا ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں کہ قیامت اس دن ہوگی, اور وہ قیامت ابھی آنے والی ہے. تقیہ میں بیان کروں گا, رجت میں بیان کروں گا. انہیں کوئی حق نہیں ہے کہ وہ رجت کے لیے بیان کرے. ٹھیک ہے نا, آپ بے شک پوچھ لیجیے, تراشی نہیں کریں. دیکھیں بات ہوگی نا, دیکھیں میرا کہنا ہے نا, نہیں آپ کہیں, میں پہلے بھی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کے یہاں جو فلسفہ کو سمجھیں. آپ سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں, ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں, اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو وحد اللہ شریک ہے. درود لامحدود محبوب رب الودود, راحت اللہ شکین, مراد المشتاقین, حضرت محمد مصطفیٰ, آپ کی آل پاک, آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر. ضمن آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مائن اور مولانا. پروگرام دلچسپ اور تازہ ترین حالات کے اوپر ہے. اس پروگرام سے قبل آپ نے دیگر پروگرامز دیکھے ہوں گے جس میں ہم نے اسی موضوع کے عنوان سے مختلف زاویے پہ نگاہ دوڑائی. ہمارے آج کے پروگرام کے مہمان مختلف آراء کا اظہار کرتے رہے ہیں. سوال یہ کہ کس حد تک ان کی بات صحیح ثابت ہوئی ہے, کس حد تک اس میں غلط فہمیوں کا امکان پایا گیا تھا, اور کس حد تک پیشن گوئیاں درست ہیں اور آگے بھی درست ہو سکتی ہیں. ایک پیشن گوئی یہ بھی تھی کہ گریٹر اسرائیل بننے جا رہا ہے. اسرائیل جو اپنے اس وقت کے موجودہ رقبے سے بڑھ جائے گا, بڑھتا چلا جائے گا. یہ بات تو سچی نظر آ رہی ہے. مگر وہیں پہ دوسری پیشن گوئی بھی تھی, اور وہ تھی حالات حاضرہ میں دو بڑے ممالک کے درمیان ہونے والی جنگ, جو کبھی بھی نہیں ہوگی کے جملے سے رد کی گئی تھی. آج ہم اسی دلچسپ صورتحال سے گزر رہے ہیں, اور ایک بار پھر سے یہ افواہیں سننے میں آ رہی ہیں کہ اسرائیل مزید اپنا قد, وزن اور قامت بڑھائے گا, اور پھر سے ایران اور اسرائیل میدان میں اترائیں گے اور آنکھوں سے آنکھیں ملائیں گے. ہم نے اسی لیے آج کے اس پروگرام میں دعوت دی ہے. آپ مشہور زمانہ محقق ہیں, پیشن گوئی کرتے ہیں, تحقیق کرتے ہیں, اور ایک تجربہ ہے جس کو سامنے رکھتے ہیں. مولانا فاروق تیجانی صاحب, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. میں خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو پروگرام میں, اور ساتھ میں تشریف فرما ہے بہت ہی مایہ ناز عالم دین ہے. آپ مبلغ ہیں, تبلیغ فرماتے ہیں, اور خدمتیں آپ کی ممبر سے لے کر ہر درسگاہ تک موجود ہیں. تدریس کے شعبے میں, تبلیغ کے شعبے میں, ہر جگہ آپ پیام محبت, عدل, انصاف اور جناب حضرات اہل بیت کے حوالے سے گفتگو فرماتے ہیں. شیخ علامہ دلشاد مہدوی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مزاج عالی خیریت سے انشاءاللہ. الحمدللہ. سلامت. میں سب سے پہلے فاروق تیجانی صاحب آپ سے شروع کرنا چاہتا ہوں. بہت سارے دوست اور احباب اس بات کو یقیناً جاننا چاہیں گے کہ یہ جو اس وقت موجودہ اسرائیل ہے, جس کا ابھی شام کے اوپر حملہ کر دینے اور پھر گولان ہائٹس کے اوپر قبضہ کرنے اور پھر اس سے بھی زیادہ آگے بڑھنے کے رجحان پائے جا رہے ہیں, یہی وہ سب کچھ تھا جس کی آپ پیشن گوئی فرما رہے تھے گریٹر اسرائیل کی؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ گریٹر اسرائیل کو کس معنی و مفہوم میں آپ لے رہے ہیں، اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم بنی اسرائیل کے حوالے سے جب بات کرتے ہیں تو ہماری نظر میں سورت بنی اسرائیل ہوتی ہے، اور سورت بنی اسرائیل کی ان آیات کو مد نظر رکھ کر ہی جو ہے نا ہم پیشن گوئی کرتے ہیں کہ اس آیات سے یہ استدلال بنتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے سورت بنی اسرائیل کی آیت میں فرمایا وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عَلُوًّا كَبِيرًا۔ لَتَعْلُنَّ عَلُوًّا كَبِيرًا سے مراد سیدھی سی بات ہے کہ آپ بڑے اونچے ہو جاؤں گے۔ ایک یہاں پہ ایک بات اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کر دی۔ اسی آیت کے اندر ایک آگے آیت ہے وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ بَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، کہ ہم نے تمہیں مال اور اولاد سے مدد کی اور تمہاری تعداد جتھا جو ہے نا سب سے زیادہ بڑھا دیا۔ اب بنی اسرائیل اس وقت دنیا کے اندر جو ہے تقریباً 2 کروڑ ہے، یعنی دنیا کی کل آبادی 8 ارب ہے، اس 8 ارب کے اندر لگ بھگ بنی اسرائیل کی تعداد 2 کروڑ ہے۔ اب 2 کروڑ اور 8 ارب کا اگر ہم ریشیو نکالیں تو یہ 0.00025% بھی نہیں بنتا ہے، لیکن قرآن شریف کی یہ آیت کو اگر مد نظر رکھے اور بنی اسرائیل کی تاریخ کو نظر رکھے تو بنی اسرائیل کبھی بھی اپنی تاریخ میں بڑے جتھے والی قوم نہیں تھی۔ اگر آپ اس کو سمجھنا چاہیں تو آپ کے تھوڑا سا سورۃ نحل کی ان آیتوں کو غور کریں گے آپ کہ سورۃ نحل کے اندر جو بلقیس کا اللہ تعالیٰ واقعہ بیان کرتا ہے حدود کے ذریعے، تو حدود کیا کہتا ہے آکے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو کہ فمکث غیر بعید فقال احط بی ما لم تحط به وجئتک من سبا بنبأ یقین، یعنی سبا جو ہے ایک شہر ہے جو اسی خلیج میں یعنی یمن کا، وہ یمن کا شہر ہے، اور مطلب اسی حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو حکومت تھی وہ اس وقت بیت المقدس یعنی فلسطین میں تھی، اور سبا یمن کی، یعنی اسی ایریے کے اندر وہ ایک شہر ہے، اسی مطلب جس کو آپ خلیج عرب کہہ لیں آپ، تو وہاں تک جو ہے نا ان کو خبر نہیں تھی کہ ایک بہت بڑی حکومت جو ہے جو ایک خاتون جو ہے اس کی مالک ہے۔ وجہ یہ تھی کہ ان کو خبر نہیں تھی کہ بنی اسرائیل کی تعداد بہت محدود اور کم تھی، یعنی یہ تاریخی حوالے سے بات کر رہا ہوں جو قرآن شریف سے سمجھ میں آتی ہے۔ تو اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ یہ جب بیان کر رہا ہے کہ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، تو اس سے مراد یہ ہے کہ آنے والے وقت کی یہ وعید ہے۔ پھر اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، بنی اسرائیل تو ایک سے زیادہ مرتبہ فساد کر چکی ہے دنیا میں، 2 مرتبہ کی بات ہی نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھا جائے تو بنی اسرائیل نے انبیاء کو قتل کیا، یہ فساد تھا، بنی اسرائیل نے بچھڑے کو خدا بنایا، یہ فساد تھا، بنی اسرائیل سے جب اصحاب سبت کا واقعہ، یہ فساد تھا۔ تو بنی اسرائیل کے فساد کی جو تاریخ بھری پڑی ہے، لیکن یہاں ذکر صرف 2 فساد کا کیا گیا، تو اس 2 فساد سے مراد اگر آپ اس کو سمجھنا چاہیں تو وہ یہ ہے کہ امت محمد یعنی نبی آخر زمان کے آنے کے بعد بنی اسرائیل 2 مرتبہ فساد میں آئیں گی بڑی، اور وہ یہ ہے کہ پہلے وقت میں وہ فساد اس نے کیا جب وہ خیبر میں تھے، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کرتے تھے، وہ فساد تھی۔ اور اس کے بعد آخری زمانے میں جب یہ 3rd ورلڈ وار جسے ہم میں کہہ رہا ہوں نیوکلر جنگ ایک آئیں گی، ایک تباہی دنیا میں آئیں گی نیوکلر جنگ کے حوالے سے، اور اس کے اندر ان کا ہاتھ ہوگا 100%، اور پھر یہ جو ہے دنیا میں عددی لحاظ سے زیادہ ہو جائیں گے کیونکہ یہ آیت پوری ہوں گی، اور باقی دنیا ان کی عدد کے لحاظ سے کم ہوں گی۔ اب اگر یہ عددی لحاظ سے آج 2 کروڑ ہے، اس وقت یہ 1.5 کروڑ ہو یا 1 کروڑ ہو، تو باقی دنیا لازمی ہے اس 1 کروڑ کی عدد کے حساب سے کم ہو، یعنی کل مذاہب جس میں سکھ ہے، ہندو ہیں، عیسائی ہے، مسلمان ہیں، سب ملا کر بھی جو ہے اس 1 کروڑ سے کم ہونے چاہیے جتنے بنی اسرائیل کی عدد، تاکہ قرآن شریف کی آیت پوری ہو۔ اس حوالے سے میں کہتا ہوں کہ وہ گریٹر اسرائیل بنیں گے تعداد کے لحاظ سے، ان کی عدد، کیونکہ اس زمانے میں ماڈرن دور تو ہوگا نہیں، وہ ماڈرنائزیشن ختم ہو چکا ہوں گی، لیکن اس عدد سے پھر وہ ان کی جو ان کا نقشہ جو ہے اس کا وہ جو انہوں نے بنایا ہے، اور وہ مقدس نقشہ ہے ان کے لیے، یہ نہیں کہ وہ صرف ایک سیاسی نقشہ ہے، وہ ایک مقدس نقشہ ہے جو نہر نیل سے لے کے فرات تک اور فلسطین سے لے کے خیبر تک کا، جو خیبر جو سعودیہ کا ہے، وہ اس تک جو ہے نا انہوں نے اس کو بنا رکھا ہے، اور وہ ایک مقدس زمین وہ سمجھتے ہیں کہ اس زمین پہ جو ہے نا ان کا مسیح، جو جسے ہم مسیح دجال کہتے ہیں، ان کے لیے وہ مسیح ہوں گا، اور وہ اس وقت آئیں گا جب ان کی اتنی وسعت ہو چکی ہوں گی۔ تو یہ میرا کہنا ہے۔
آپ کا یہ جو کہنا ہے اس پہ بہت سارے سوالات ہیں، بہت جی سارے سوالات ہیں، کوئی ایک دو نہیں ہے. جی مگر شیخ علامہ دلشاد مہدوی صاحب تشریف فرما ہے، اور میں ان کی طرف متوجہ ہو کے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں. علامہ صاحب، یہ کوئی پہلی نہیں دوسری مرتبہ ایسا ہوا. اسرائیل بہت چھوٹا سا تھا رقبے میں، اور پھر اس کے بعد بڑھتا گیا. حالیہ طور پہ اس نے اپنے قد اور اپنے وزن اور اپنی صلاحیت کا ایسے اظہار کیا کہ اس نے نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی، اور سر عام ایران کے اوپر حملہ کر دیا اس نے. اور یہی وہ ایران تھا جو اس کو دھمکیاں دے رہا تھا کہ اتنے دنوں میں کاؤنٹر چلایا ہوا ہے، اسرائیل کا خاتمہ ہو جائے گا، مکڑی کے جالے سے بھی کمزور ہے، اسرائیل کا تو دنیا کے نقشے سے مٹا دیں گے. مگر ہوا یہ کہ اسرائیل نے پلٹ کے حملہ کیا. ایسا کیوں تھا؟ آغا پہلے مرحلے میں تو اس بات کی طرف آتے ہیں کہ مولانا صاحب نے جس آئے مجیدہ کا حوالہ دیا، ہم اس کے ترجمے میں جو مولانا صاحب ترجمہ کر رہے ہیں ان کے ترجمے سے ہم اتفاق نہیں کرتے. وقضینا کے جب باب میں آتے ہیں تو امام علی علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت موجود ہے کہ وقضینا 4 معنوں میں بیان ہوا ہے. اس میں سے ایک معنی یہ ہے کہ اللہ کے علم میں یہ ہے اور اللہ جانتا ہے کہ بنی اسرائیل جو ہیں، اور اس کو ہم نے کتاب میں بھی لکھ دیا ہے، الا بنی اسرائیل فی الکتاب لتفسدن فی الارض مرتین، وہ 2 مرتبہ زمین پر فساد کریں گے. اور فساد کی حد بتائی جا رہی ہے کہ فساد کا انداز کیا ہوگا، ان کے فساد کا طریقہ کار کیا ہوگا. وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا کبیرہ، اس حد تک کہ یہ سرکشی میں بڑھ جائیں گے اور اپنے آپ کو گھمنڈی اور متکبر محسوس کریں گے، اور کہیں گے کہ ہم ناقابل تسخیر قوت ہیں. تو پروردگار عالم نے جب یہ بیان کیا کہ ہم جانتے اور ہم نے تورات میں بھی لکھ دیا کہ تم 2 دفعہ زمین پر فساد کرو گے، اور تم یہ گمان کرنے لگو گے کہ تم سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، اور تم سرکشیاں کرو گے اور تم حدوں کو تجاوز کرو گے، علواً کبیرہ، تم اپنے آپ کو بڑا محسوس کرو گے، گریٹر محسوس کرو گے. تو پھر اس وقت اللہ کا وعدہ آئے گا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أَوَّلُهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ، تو ہم اپنی طرف سے بندے بھیجیں گے جو تم پر سختی کریں گے. فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ، تو وہ تمہیں ڈھونڈ کر تمہیں قتل کریں گے. وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا، یہ میں مفہومی ترجمہ کر رہا ہوں، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے جو پروردگار عالم نے طے کر دیا ہے. یہاں پر مجھے بہت ہی عمدگی کے ساتھ کہنے کا موقع مل رہا ہے اسی آیت کے ذیل میں، وہ یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلی مرتبہ حضرت نے سینہ ٹھوک کر یہ کہا تھا کہ کبھی ہو نہیں سکتا کہ ایران کبھی اسرائیل پر حملہ کرے، اور الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ وہی اسرائیل اور ان کے بچے اور ان کے بڑے یہ پلے کارڈ اٹھا کر کہتے تھے خیبر واز یور لاسٹ چانس. تو وہیں پر خیبر کے مقابلے میں جو حیدری تھے انہوں نے انہیں بتایا کہ ہم حیدری ہیں، ہم ہاشمی ہیں، ہم جانتے ہیں کہ خدا کا دشمن کون ہے. اور انہیں یہ معلوم ہے کہ قرآن مجید نے بار بار اس بات کی تاکید کروائی کہ تم خداوند متعال کی نصرت پر یقین رکھو، پروردگار عالم تمہاری نصرت و مدد کرے گا، اور کبھی بھی یہود و نصارہ کو اپنا دوست مت سمجھنا. اور ہمیشہ اس موٹو اور اس نعرے کو لیتے ہوئے آگے بڑھے کہ کونا لظالم خصما وللمظلوم اونا، کہ ہم ظالم کے دشمن ہیں، مظلوم کے مددگار ہیں. اسی بنیاد پر انہوں نے حملہ کر کے بتایا کہ ظاہری اعتبار سے دنیا دیکھنا چاہتی ہو کہ ظاہری اعتبار سے ہمارے پاس کوئی بھی مالی اور ظاہری اعتبار سے وہ وسائل دنیا سمجھتی ہے کہ ہمارے پاس نہیں ہے، مگر سب سے پہلے ہم خدا کے وعدے پر اور خدا کی نصرت پر یقین رکھتے ہیں. ہم ایمانی قوت سے لڑتے ہیں، جیسا کہ جنگ بدر والے ایمانی قوت سے لڑے تھے، وہاں پر 1000 تعداد تھی، یہاں پر 313 تھی. اس کے علاوہ جو آیت کی تشریح اور تفسیر ائمہ علیہم السلام سے منسوب اور مروی ہے، جس کی طرف میں ابھی مطالعہ بھی کر رہا تھا اور مولانا نے مجھے توجہ بھی دلائی، وہ یہی اس بات کی طرف توجہ دلانا ہے کہ پروردگار عالم نے
جو وعدہ کیا ہے وہ رسول خدا سے وعدہ کیا ہے، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. یہ رسول کی اولاد کثرت سے ہوگی، اس کے مقابلے میں جو بھی ہوگا وہ ابتر ہوگا. اب آپ کے سوال کی طرف اگر آپ سوال دہرائیں تو مہربانی ہوگی. ابتر ہوگا سوال میں یقیناً دہراتا ہوں اور بار بار پلٹ کے دہراؤں گا، مگر آپ نے ایک دلچسپ مقدمہ اٹھایا ہے، مجھے اس سے یاد پڑتا ہے فاروق تجانی صاحب، آپ کی وہ پیشن گوئیاں بالکل ویسے ہی مجھے یاد آ رہی ہیں جیسے آپ فرما رہے تھے کہ ایران اور اسرائیل میں کبھی بھی جنگ نہیں ہوگی، ایران کبھی بھی پلٹ کے حملہ نہیں کرے گا، ایران کبھی بھی لڑے گا نہیں، یہ بس ایک دو بم میزائل ہلکے پھلکے گرا دیے اور کچھ بھی نہیں ہے. لوگ ہنس رہے ہیں اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ فاروق تجانی صاحب کہاں ہیں، اور یہ اتنی بڑی جنگ، اتنے سارے لوگ، چیف کمانڈر آرمی چیف اور پھر ریولوشنری گارڈ کا چیف، اور اس طرف بھی کتنی ساری ویڈیوز ایسی دیکھنے میں آئی ہیں. اس پہ آپ کو شرمندگی محسوس ہوتی ہے؟ حتماً نہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کبھی آپ نے فوج کی یعنی توپ 125 ملی میٹر کی فوج جو وہ چلتی ہے نا توپ، اس کی دھمک کو کبھی آپ نے محسوس کیا ہے زندگی میں؟ اگر نہیں کیا تو میری ایڈوائس ہے کبھی جا کے وہاں کھڑے ہو جانا اور یہ دیکھنا کہ جب 120-25 ملی میٹر کی جب توپ چلتی ہے تو زمین کیسے ہی لرزتی ہے. ایران نے کوئی، اب مجھے تو تعداد کا پتہ نہیں، لیکن جو خبروں میں آئی ہے کہ بھئی تقریباً کوئی کئی سو میزائلز مارے اور کتنے یہودی مرے. انٹرنیشنل رپورٹ کے مطابق جو ہے ان کی جو ہلاکت ہوئی ہے کہ 29، کوئی کہہ رہا ہے 25، کوئی 24. یعنی آپ کے میزائل اتنے ناکارہ تھے اسرائیل کو مارتے وقت کہ آپ جو ہے گنے چنے یہودی جو ہے وہ کوئی ملبے میں مر گیا یا کوئی کس طریقے سے مر گیا. یہ پہلی بات. اور جب کہ آپ کے میزائل جب سوریا پہ لگتے تھے جہاں پہ سنی بیچاروں کی جو وہ تھے تو ملیاں میٹ ہو جاتے تھے، سارے شہر کے شہر تباہ ہو جاتے تھے. ابھی بھی آپ جائیں دمشق کے اندر وہ جو آس پاس کے ایریے ہیں جہاں پہ ایران کی میزائل اور روس نے جو بمباریاں کی وہ ملیاں میٹ ہو چکی ہے. اچھا، اب آج اہم موضوع پہ جب میں نے یہ بات کی کہ اسرائیل کیا اور ایران کا کبھی جنگ نہیں. دیکھیں، بات یہ ہے کوئی غیبی اطلاع نہیں دیتا، ہر چیز انالائز کی جاتی ہے تاریخ کے حوالے سے اور کرنٹ افیئر کے لحاظ سے. سیاست میں کوئی کسی کا سگا بھی نہیں ہوتا ہے، کوئی کسی کا سوتیلا بھی نہیں ہوتا ہے. یہ ذہن میں رکھیں اس بات کو. اب اسرائیل کا ایران کے ساتھ کوئی پنگا نہیں ہے پولیٹیکلی. گریٹر اسرائیل کے اندر ایران کی 1 انچ زمین بھی نہیں ہے. آپ اٹھا کے نقشہ دیکھ لیں، آپ کو 1 انچ زمین بھی جو ہے نا ایران کی گریٹر اسرائیل میں شامل نہیں ملتی ہے. جبکہ اس کے مقابلے میں پورا کا پورا مڈل ایسٹ، تقریباً آدھا عراق، نہر نیل اور تقریباً آدھا سعودیہ شامل ہے اس کے گریٹر اسرائیل کے اندر. ٹھیک ہے نا؟ تو سیاسی طور پہ ایران کا کوئی بھی جو ہے نا جھگڑا ہے ہی نہیں. بلکہ یہ 80 کے 87 88 کی بات ہے شاید، جو رابین تھا وہ ان کا جو وزیر اعظم، وہ تو کہتے ہیں ایران کے ساتھ تو ہماری بڑی اچھی یاران ہے، ہم ان کے ساتھ کیوں جھگڑا کریں. یہ تو ان کے بعد یہ باتیں جو ہے نا آن دا اس پہ کی جا رہی ہے کہ ایران کے ساتھ اسرائیل کا کوئی جھگڑا پولیٹیکل ہے ہی نہیں. اب رہے گی بات کہ بھائی آپ یہ کہہ لیں مسلکی کوئی جھگڑا ہے، تو میں آغا آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں تو میں ان سے پوچھوں گا کہ مجھے بتائیں کہ ہمارے یہاں تو امام مہدی کا ایک تصور یہ ہے کہ امام مہدی آئیں گے تو وہ قدس کو فتح کریں گے اور بنی اسرائیل کے ساتھ جنگ ہوگی. ان کی پوری تاریخ جو ان کے پاس جو پڑھی ہوئی ہے بکیں کتابیں امام مہدی پہ لکھی گئی ہیں، جو بھی ہے ان کے پاس، اس کے اندر کتنی روایتیں ایسی موجود ہے جو اس بات پہ دلالت کر رہی ہے کہ امام مہدی آ کر جو ہے قدس کو فتح کریں گی. 1-2 میں خاصی روایت سے زیادہ نہیں ہے، کیونکہ میں نے بھی تھوڑا بہت مطالعہ کیا تو مجھے ایک روایت ایسی مل گئی تو میرا، لیکن پورا فلسفہ جو ہے جو ہم رکھتے ہیں امام مہدی کے حوالے سے، کیونکہ میں نے یہ کہہ رہا ہے کہ گریٹر اسرائیل کو امام مہدی اور اس کا لشکر ختم کرے گا. مسلمانوں کے اور کوئی طاقت اس کو ختم نہیں کر سکیں گی. لیکن یہاں جو ہمارا فلسفہ ہے وہ یہی ہے کہ لا تقوم الساعہ حتی تقاتلون اليہود، یعنی قیامت تب تک کھڑی نہیں ہوں گی جب تک یہودیوں کے ساتھ تمہاری جنگ نہ ہو جائے. یہاں پہ دوسری جانب جو ہے نا ایسا کوئی فلسفہ نہیں ہے. تو گویا مراد یہ ہے کہ جب ہم کسی چیز کو پریڈکٹ کرتے ہیں، کسی بارے میں بات کرتے ہیں، تو اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ ہوتا ہے علمی، تاریخی، ان چیزوں کو نظر رکھتے ہیں. سیاست، اب اسرائیل اور ایران کا کیا جھگڑا ہو گیا؟ آپ کہہ رہے ہیں نا بھائی جنگ ہو گئی ہے، تو یہ عجیب جنگ ہے
کہ ان کے اندر میزائل پہ میزائل مارے جا رہے ہیں، بلکہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تو شکریہ ادا کیا کہ آپ نے ہمیں پہلے مطلع کر دیا تھا کہ ہم میزائل مار رہے ہیں آپ کے بیس پہ جو قطر میں جا کے لگے ہیں، تو وہ اس کا آپ کا شکریہ ہم نے پہلے خالی کر دیے تھے. اور یہ ساری باتیں ہیں. رہے گی بات تو کوئی نئی بات تو نہیں ہے کہ اگر ان کے ایران کے بڑے جو مرے ہیں وہ تو بھائی یہ بھی بات بھی ہے کہ یہاں بھی جو ہے ایک طرف یہودی ہیں جو انبیاء سے غداری کرتے تھے، انبیاء کے ساتھ وہ وفات، اور دوسری طرف جو ہے کوفی ہے، انہوں نے بھی جو ہے اپنے یہاں لوگوں کو مروا دیا. تو کوئی نئی بات تو نہیں ہے. حزب اللہ کے اپنے لوگ کہتے ہیں کہ ایران نے ہی مخبری کی ہے ہماری حسن نصر اللہ کو مروانے میں. ہنیہ کیسا مر گیا جب وہ کسی اور جگہ جاتا ہے مرتا نہیں ہے، لیکن ایران کے اندر ڈائریکٹ وہی مرتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے، اب وہ تو بات تو کھل گئی ہے کہ ان کے اندر بھی جو یہ تھی وہ خاتون تھی جس نے سارے جگہیں بتائی، وہ کیا نام ہے وہ جاسوس تھی، وہ اب اس کا نام میرے ذہن سے اتر گیا، جو ابھی حال ہی میں بھاگ گئی وہ. تو اس طریقے سے تو وہ جو دخل اندازی کر چکا تھا اسرائیل. تو ایک تو یہ چیز ہے کہ کبھی یہ نہیں کہ سمجھا جائے کہ سارے سگے ہوتے ہیں اور کیا سارے ستیلے ہوتے ہیں. لیکن ہم تجزیہ کرتے تھے اس بات پہ کہ ایران اور اسرائیل کا کوئی کنفلکٹ ہے، کوئی نظر نہیں آتا ہے. اس بنیاد پہ ہم کہتے ہیں کہ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایران کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے، دیکھیں سیاست اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے، پالیسیاں اسٹیبلشمنٹ بناتی ہے دنیا کے اندر جو بھی ہے. آپ سیاست دیکھیں گے، میری ایک بات کو ذہن میں رکھ لیں، اگر آپ اس گتھی کو سمجھ جائیں گے نا تو دنیا کی پوری سیاست کو سمجھ جائیں گے. اور وہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یہ ہے ساری دنیا کے اندر، وہ چونکہ پاور ہوتی ہے، فورس ہوتی ہے، وہ ساری دنیا کے اندر چاہے وہ کسی بھی ملک کی ہو، اس کا کام ہوتا ہے سیاست کرنا، نظام کو چلانا اور اپنی پالیسیاں بنانا، اور اس کا دفاع وہی کرتی ہے. تو اسٹیبلشمنٹ کی نہ کوئی دین ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ کا، نہ کوئی ان کا نظریہ ہوتا ہے، نہ ان کی کوئی زبان ہوتی ہے، نہ ان کا کوئی مسلک یا ایمانیات یا کوئی ملک. اسٹیبلشمنٹ کو ذہن میں رکھیں، اور یہ میں جرنلی تمہید باندھ رہا ہوں تاکہ اپنی بات آگے کر سکوں. اسٹیبلشمنٹ جو ہوتی ہے دنیا کے اندر جو بھی ہے کسی ملک کی، یہ چورن جو ہے نا ایمانیات اور وطن کی جو ہے نا یہ عوام کو بھیجتی ہے. باقی حقیقت میں وہ خود کا جو ان کا ایمان اور عقیدہ اور نظریہ ہوتا ہے وہ صرف پاور ہوتا ہے. پاور کے لیے وہ ہمیشہ لڑتی رہتی ہے، لیکن وہ لڑنا بھی جن کے آپس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے سے بازی لے جانا. وہ ایک دوسرے کی کمپٹیشن کرتی ہے، کمپٹیٹر ہوتی ہے، ایک دوسرے کی مخالف بھی ایسی بھی نہیں ہوتی کہ ان کے ساتھ ہمیشہ کے لیے ختم کر دے. تو ایرانی اسٹیبلشمنٹ نے پچھلے 50 سال سے جب سے انقلاب ایران آیا ہے، سوائے اس کے اور کچھ نہیں کیا انہوں نے کہ آس پاس جتنے بھی اہل تشیع حضرات تھے ممالک کے، ان کی لوئلٹی اپنی طرف کر دی اور ان ممالک کو فساد کرا دیا. صدام حسین جب ایران خمینی آیا اس پہ، تو صدام حسین نے سفیر ایران کو لا کے بھیجا، کہا کہ یار یہ مجھ سے چاہتا ہے کیا شخص آپ کا خمینی، میرے بندوں کو جو میرے یہاں جو شیعہ ہیں ان کو یہ بلا کے یہ کہتا ہے کہ تم کیوں نہیں کھڑے ہو جاتے اس کے خلاف، کیوں نہیں لڑائی لڑتے ہو. کہہ لیں گے مجھ سے میرے ملک میں لینے کی کیا ضرورت ہے. حالانکہ جب شاہ ایران تھا تو عراق کے ساتھ اسی صدام حسین کے ساتھ ایک شطرنج معاہدہ ہو چکا تھا، یعنی ان کے آپس میں کوئی بھی جنگ نہیں ہو، لڑائی جھگڑے کی سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا تھا. ایک شطرنج معاہدہ جو تھا وہ بن چکا تھا. تو لیکن یہی خمینی آیا تو اس نے لوگوں کو گزار دیا. 40-50 ایئرس کے اندر آپ کی پوری تاریخ یہی ہے، 50 سالہ جو آپ کی دور کی اسٹیبلشمنٹ کی تاریخ یہی ہے کہ تمام آس پاس کے ممالک کے اندر جتنے بھی شیعہ ہیں ان کو اپنی طرف اجاڑ لینا، ان کے مذاہبی کے ساتھ. حالانکہ ٹھیک ہے آپ قم ہیں وہاں پہ، ایک طرف نجف ہے، ہم یہ نہیں کہتے، لیکن یہ اسٹیبلشمنٹ کی بات ہو رہی ہے. دیکھیں مجھ پہ تنقید ہوگی، میں تشیع مسلک کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اسٹیبلشمنٹ ریاست ایران کی بات کر رہا ہوں، ان کی سیاست کی بات. یہ سیاست غلط ہے. تو وہ اس نے کبھی ایسی سیاست کی کہ وہ اسرائیل سے لڑنے جا رہا ہے؟ کبھی نہیں. میرے خیال اس پورے مادر سے مجھے بات کرنے دی، جواب دے رہے ہیں. ہاں مجھے پتا ہے آپ جواب دیں گے، مجھے پوری بات ہے نہیں، پوری بات ابھی تو اسپیڈ لگی ہے، ابھی تو آئی ہے. پہلے تو میں بنی اسرائیل پہ بات کی. وقت کا خیال رکھیں، بھرپور آپ کے پاس وقت ہے. جی اصل چیز یہ ہے کہ دیکھیں کیا نام ہے، صلاح الدین ایوبی نے، ٹھیک ہے نا، جب فتح کیا تھا قدس کو دوسری مرتبہ، تو اس نے آس پاس جتنے بھی لوگ تھے، حالانکہ اس زمانے فاطمی خلافت بھی تھی اور اس زمانے میں حسن بن صبا کے نظار والے جو تھے وہ بھی تھے، ان کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا تھا امن کا. جھگڑا ان کے ساتھ نہیں تھا. انہوں نے کہا کہ میرا ایک مقصد ہے زندگی میں کہ میں قدس کو دوبارہ فتح کروں. اگر ایران کا مقصد ہوتا قدس کو فتح کرنا، تو اس 50 سالوں کے اندر وہ لوگوں آس پاس کے ممالک کے ساتھ اپنے جو
جو بھی ہے سیاست جو ہے اس کو استوار رکھتا ہے اس طریقے سے بھائی چارے کی طریقے سے. ایسا کبھی ایران نے نہیں کیا, آج بھی نہیں کر رہے ہیں. وہ ایک عجیب ذہنیت ہے جب وہ سر پہ امامہ باندھ لیتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے ہمارا مسلک حق پہ. بھئی آپ مسلک کی حق کی بات ریاست کے طور پہ مت کریں, وہ ان کو رہنے دیں. علماء کے بیچ میں آپس میں اختلاف جو بھی ہے وہ کریں گے, آپس میں بحث, جو بھی حق پہ زہر ہو جائے گا. لیکن جب ریاست اس چیز کو اپنے سر پہ بٹھا لیتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر وہ آس پاس سے لڑنا ہی جھگڑنا ہی چاہیں گی. تو ایران کی سیاست یہ رہی ہے. اس لیے میں نے کہا کہ ایران کا اسرائیل کے ساتھ کبھی جنگ ہو ہی نہیں سکتی, کیونکہ نظر ہی نہیں آتا ہے. اور یہ جو کنفلکٹ ہوا ہے نا وہ صرف اس وجہ سے کہ اسرائیل نے ایران کے ری ایکٹر پہ حملہ کر دیا. اگر وہ نہیں کرتا تو پھر بات وہ پہلے جیسی رہتی, کیونکہ ری ایکٹر ظاہر سی بات ہے, حالانکہ وہ ری ایکٹر فوجی ری ایکٹر بھی نہیں تھا, یعنی کسی فوجی مقاصد کے لیے بھی نہیں تھا جو اس پہ حملہ بھی ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اسرائیل جو ہے وہ یہ نہیں چاہتا ہے کہ اس کے آس پاس کوئی ایسا ملک ہو جو مستحکم ہو. یہ اس کی اپنی سوچ ہے, ظاہر سی بات ہے. انہوں نے کسی ملک کو چھوڑنا نہیں ہے, بنی اسرائیل نے تو کسی, وہ تو ایک ظاہر سی بات ہے ان کی اس کا نظریہ اور ذہنیت ان کی دوسری طرف ہے. لیکن یہاں پہ بھی وہی تقریباً نظریہ رکھنے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو ان کے اندر بھی یہی نظریہ ہے کہ ہم آس پاس پہ گریٹر جو ہے نا وہ بنا دیں گے, خلافت صفویہ یا خلافت جو بھی ان کے ذہن میں, تو وہ بھی غلط ہے. ٹھیک ہے, ہم اس نظریے سے بات کرتے ہیں. ہمارا کوئی سگا وہ چاہیے نہیں, سیاست میں کوئی کسی کا سگا نہیں ہوتا ہے اور نہ کوئی سوتیلا ہوتا ہے, یہ ذہن میں رکھیں. جی اور سوالات پوچھیں آپ. بے شک. جی میں آگے بڑھتا ہوں. میں نے کوشش کی کہ بغیر انٹرپشن کے آپ کو بھرپور وقت ملے تاکہ یہ کسی بھی طرف سے کوئی شکایت نہ ہو کہ وقت کی کوئی کمی رہی. اور ظاہر ہے بطور میزبان یہ میرا فرض بنتا ہے, بلکہ اضافی طور سے میں نے وقت دیا. میں دلشاد مہدوی صاحب کی طرف جاؤں گا, لیکن تجانی صاحب معذرت کے ساتھ مطمئن کن جوابات نہیں تھے. میں نے جو کوشش کی وہ آپ کے ماضی کے بیان جس میں پیشن گوئی شامل ہے, جس میں کافی حد تک صحیح باتیں بھی نظر آئی ہیں, مگر جو بھونڈی بات نظر آئی وہ یہ کہ ایران اور اسرائیل کبھی بھی آپس میں متصادم نہیں ہوں گے. اب دنیا نے دیکھا کہ وہ متصادم ہو گئے, جنگیں ہوئیں, لوگ مرے. اب صرف یہ بات کہنا کہ 29 لوگ یا 30 لوگ کوئی ویلیو نہیں رکھتے, آرمی چیف کوئی ویلیو نہیں رکھتا, ریولوشنری گارڈ کوئی ویلیو نہیں رکھتا, ایران میں ہونے والی کوئی کم سے کم درجن 100 بلکہ شاید 1000 سے بھی اوپر کی اموات کوئی ویلیو نہیں رکھتی. دنیا بھر کے آئل پرائسز اوپر نیچے ہونا, سٹاک اوپر نیچے ہونا, پاکستان کا, آذربائیجان کا اور دیگر ممالک کا, ٹرکی کا اس میں اپنا رول پلے کرنا کوئی ویلیو نہیں رکھتا. یعنی ایک معمولی سی بات تھی جیسے کوئی چائنا کا پٹاخہ پھٹا ہو, اور آپ ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی پیشن گوئی ٹھیک تھی کہ یہ آپس میں کبھی بھی نہیں لڑیں گے. یہ بات مجھے حیرانگی کی طرف لے کر آتی ہے. البتہ سوال سیدھا تھا, صلاح الدین ایوبی سے لے کر گریٹر اسرائیل کے موضوع سے اس کو مختلف جاننا یہ ایک عجیب بات تھی. جبکہ ایران اور اسرائیل کا جو سلسلہ ہے, اگر آپ گریٹر اسرائیل کا کبھی بھی ذکر کریں گے سامنے سے آپ کو ایران ہی نظر آئے گا, کیونکہ شاید دنیا میں سب سے بڑا خطرہ اس کے لیے بظاہر خبروں میں یہی نظر آ رہا ہے. ظاہر میں نے اس پہ نیتن یاہو کے دانتوں کے رنگ کو تو نہیں پوچھنا گریٹر اسرائیل میں نے یہی پوچھنا ہے کہ دنیا بھر کے نقشے میں کیا چیز اس کی مخالفت کرتی ہے, ریزسٹنس کرتی ہے, کیا چیز اس کی حمایت کرتی ہے. دلشاد مہدوی صاحب آپ سے ہی سوال پوچھوں گا, جہاں اتنے سارے لوگ اس بات کی پیشن گوئی کر رہے ہیں, وہاں تجانی صاحب کا یہ سوال تو بڑا درست ہے کہ القدس کی آزادی کے لیے آنے والے دنوں کے پیغام میں آپ کے پاس کیا ہے. یعنی آپ جس نائب کا, جس امام کا, جس مہدی کا ہم سب انتظار کر رہے ہیں, اور آپ جس کے ترجمان ہیں, آپ جس کے حوالے سے دنیا کو یہ بشیر اور نذیر خبر سنا رہے ہیں, وہ القدس کے ایجنڈے پہ کیا کام کریں گے آپ کے خیال سے؟ شکر گزار ہوں اویس بھائی, آپ نے دوبارہ موقع فراہم کیا. جو چند گوشے اعتراضیہ اعتبار سے تیجانی صاحب نے چھوڑے, میں چاہوں گا کہ وہاں پر خراش کے طور پر ہی صحیح, مگر میں توجہ دلاتا چلوں کہ قرآن مجید کی آیت ہے سورہ حجرات کی, یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین, کہ جب فاسق خبر لے کر آئے تو تم تفحص کرو, تحقیق کرو. یہ سب وہ خبریں سنا رہے ہیں جو فضلہ خور میڈیا نے بیان کیا ہے,
اور جو فاسقوں کی طرف سے بیان کیا گیا ہے، جو جابروں اور کافروں کی طرف سے بیان کیا گیا ہے. آپ دیکھیں مجھے حیرت ہوئی ان پر کہ یہ انہوں نے جملہ کہا کہ یہودیوں کے تو چند مرے ہیں، مگر آپ اگر قرآن مجید کی طرف آئیں تو قرآن مجید کی روح یہ کہتی ہے کہ جو کافر ہوتا ہے وہ اپنے مردوں کو اور اپنے مرنے والوں کو چھپاتا ہے، اور جو مومن ہوتا ہے وہ تو بار بار یہ جملہ کہتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. اگر آپ دیکھیں تو وہ اپنے مردوں کو چھپاتے ہیں، وہ اپنی وہ جو تعداد ہے اس کو چھپاتے ہیں، کہیں جگ ہنسائی نہ ہو، کہیں دنیا والے ہماری شکست پر ہنسے نہیں. میڈیا ان کے ہاتھ میں، سب کچھ ان کے ہاتھ میں، مگر اس کے باوجود دیکھا آپ نے عالمی مبصرین نے بتایا، دنیا کے جتنے بھی انٹلیکچول افراد تھے جو سیاسی نظر رکھتے تھے، جو سینیریو کو جانتے تھے، جو رجیم چینج کی بات کر رہے تھے کہ یہودی یہ چاہتا تھا اور صہیونی یہ چاہتا تھا، مگر اس کے برعکس اس کے گلے میں بات پڑی. اور باقاعدہ ایرانیوں نے، بہت ہی افسوس ہوا مجھے ان کا یہ جملہ کہہ کر کے ان کے چند افراد، اور بہت ہی اچھی بات آپ نے کی کہ ان کا چیف آف آرمی اسٹاف اور اتنے بڑے بڑے فوجی افراد شہید ہو جائیں تو ان پر بھی وہ ری ایکشن نہ دکھائیں. مگر آپ توجہ فرمائیں، قدس کی طرف آتے ہیں کہ ہمیشہ راحل امت امام خمینی نے شروع سے ہی قدس کی بات کی ہے. رہبر معظمہ ان کے رہبروں کو دیکھیں نا، وہ کیا کہتے ہیں. ہم اپنی بات کرتے ہیں، ان کے رہبر کیا کہتے ہیں. آیت اللہ خامنئی کیا کہتے ہیں. آیت اللہ خامنئی کہتے ہیں کہ ہم یہ جنگ حق کے دفاع اور مظلومین کی حمایت میں کر رہے ہیں. کاش کہ آپ مظلومین غزہ کے لیے کچھ بول پاتے، کاش کہ آپ فلسطین کے مظلومین کے لیے آپ بول پاتے، تو آپ کے منہ سے یہ بول اچھے بھی لگتے. ادھر آپ کو قطر نظر نہیں آ رہا، ادھر اسلامی ممالک نظر نہیں آ رہے جو اپنی خواتین، اپنی بچیوں کو ظالموں کے سامنے لے کر آتے ہیں، برہنہ سر لے کر آتے ہیں اور اپنی بے حیائی کا مظاہرہ کرتے ہیں. وہاں پر تو آپ کچھ نہیں بولتے. لے دے کہ ایران نے جتنی شجاعت اور بہادری کا معاملہ کیا، اور پھر آپ دیکھیں کتنا عجیب طریقے سے انہوں نے اشکال کیا. یہیں سے دیکھیں انصاف پسندی دیکھیں ایران کی، کہ وہ چاہتا ہے کہ مسلمان ممالک کا احترام کرے. حالانکہ ایئر بیس آپ نے دیکھا کہ سب نے رکاوٹیں ڈالی ہوئی ہیں، مگر ڈائریکٹ نہ وہ سعودیہ سے ٹکر لے رہا ہے، نہ ڈائریکٹ کویت سے ٹکر لے رہا ہے، نہ ڈائریکٹ کسی اور ملک سے. اور اگر وہ حملہ بھی کیا ہے ایئر بیس پہ تو انہیں بتا کر اس لیے حملہ کیا ہے تاکہ وہ سفارتی جو قواعد و ضوابط ہیں ان کا خیال کیا جائے. یعنی قانونی جو چارہ جوئی، جیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جنگوں پر جاتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ درختوں کو نہیں کاٹنا، ٹھیک ہے، بوڑھوں کو اذیت نہیں کرنا، بچوں کو نہیں مارنا، خواتین کو تنگ نہیں کرنا. یہی قواعد، یہی ضوابط جب اسلامی احکام اور اسلامی ضوابط کے تحت آج ایران کرتا ہوا نظر آتا ہے، تو وہیں پر اسلامی دعوے دار مسلمان بھائی ان پر تمسخر کرتے ہوئے اور ان پر مذاق اڑاتے ہوئے نظر آتے ہیں. قدس کے حوالے سے دیکھیں، سب سے پہلے الحمدللہ مضبوط ترین آواز جتنی مکتب تشیع کی ہے اور منتظرین امام مہدی کی ہے، کسی کی بھی نہیں ہے. اور میں کہہ دوں، اور آغا نے بھی اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ یہ جو قرآن مجید میں 3 جگہوں پر آیت آئی، آخری ٹکڑا تبدیل ہو کر هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، یہ آیت مصداق ہے امام مہدی کے لیے. اور آپ دیکھیں کہ عالمی حکومت جو نظم نوین جہانی کا جو دعوے دار ہے، جو عالمی حکومت کا دعوے دار ہے، جو نیو ورلڈ آرڈر کا دعوے دار ہے، وہ مکتب تشیع والے ہیں. یہ اسی کی قربانی دے رہے ہیں. بار بار آپ دیکھیں جب امام خمینی یہ انقلاب اسلامی لے کر آتے ہیں تو بار بار یہ کہتے تھے روحی لہ الفدا، ہماری روح یا ارواحنا لہ الفدا، ہماری روحیں اس ہستی پر قربان ہو جائیں. تو یہ تمام جتنے بھی افراد تھے صہیونی ذہنیت رکھنے والے، وہ کہتے تھے یہ کس کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ایک خمینی سے ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، تو یہ خمینی
کہ جس پر اپنی روح فدا کر رہا ہے وہ کون ہے؟ تو بتایا گیا کہ وہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، وہ علی کا فرزند، زہرا کا فرزند ہے، وہ عالمی حکومت. اور دیکھیں خوبصورت تناظر میں یہ مشی، میم شین یہ ہے، مشی کا انتظار کر رہے ہیں یہودی، اور بڑے زور و شور سے مسیح یعنی حضرت عیسیٰ کا انکار کرتے ہیں، اس کے مکتب کا انکار کرتے ہیں، اس کے مذہب کا انکار کرتے ہیں. مگر جب امام مہدی آئیں گے تو جناب مسیح حضرت عیسیٰ کے ساتھ مل کر پوری دنیا پر عالمی حکومت قائم کریں گے. ان میں جو اولین درجے پر مقابلے کے لیے آئیں گے وہ یہی گریٹر اسرائیل کا دعویٰ کرنے والے، کہ جو اپنی ان آیتوں کا ترجمہ بھی اپنی طرف سے کر کے کہتے ہیں کہ یہ تو عالمی حکومت بننے جانے والے ہیں، یہ تو عالمی طور پر حکومت قائم کریں گے. تو یہ فکر اور یہ نظریہ ہے. تو ہم قدس کے لیے آپ دیکھیں ماہ رمضان کا جو آخری جمعہ آتا ہے، مضبوط آواز مظلومین کی. ابھی چند دن پہلے رہبر معظم آیت اللہ خامنائی حفظہ اللہ نے یہ جملہ کہا کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ہم کوئی سیاست کر رہے ہیں، بلکہ ہمارا ایمان اور یقین، اور بلکہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ہمیں یہ مقصد دیا گیا ہے، کونا للظالم خصما وللمظلوم اونا. یہ ہماری پہچان ہے، یہ ہماری شناخت ہے. ٹھیک، آپ نے اپنے خیالات کا اظہار فرمایا. البتہ ایک ڈائریکٹ سوال رہ گیا جس کو شاید آپ نے احادیث کے راستے میں نہیں دیکھا، اور وہ حضرت امام زمانہ حضرت امام مہدی کے حوالے سے میں نے پوچھنے کی کوشش کی کہ ان کا لائے عمل القدس کو لے کے کیا ہوگا. میں جناب آیت اللہ سید علی خامنائی اور اس سے پہلے روح اللہ خمینی صاحب کے حوالے سے تو آگاہ ہوں، اور اس میں تائید بھی کرتا ہوں. گو کہ میرا ان کی اس تحریک، تنظیم، ان کے ملک اور ان کے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، مگر القدس کو رمضان کے مہینے میں ایک مجموعی طور سے عالمی دن بنانا اور پھر اس پہ تحریک چلانا، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ ان کا ایک بہت بڑا قدم ہے. البتہ میرا سوال جو ہے وہ آپ کے آنے والے دنوں کے حوالے سے ہے، اور اس دن کے امام اور رہبر کے حوالے سے ضرور ہے. میں واپس آپ کی طرف آؤں گا اور جاننے کی کوشش کروں گا. تیجانی صاحب، نہیں، یہ معاملہ اس طرح سے حل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. میرے خیال ہے اس پہ آپ کی مزید وضاحت ہمیں درکار رہے گی. تاریخ کے طالب علم اور مستقبل کو اچھی طرح سمجھنے والے یا سمجھنے کی کوشش کرنے والے تشنا ہیں. آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اس بات کو ذرا ہمیں سمجھائیں تو صحیح کہ ڈونلڈ ٹرمپ ہو یا امریکہ ہو، کون سا دوسرا ملک ہے جو اس سے اس طرح آنکھوں میں آنکھیں ڈال بھی سکتا ہے؟ گویا آپ سیریا یعنی شام یا احمد الشرح کی مثال دینا چاہتے ہیں، یا پھر آپ صدام حسین کی مثال دینا چاہتے ہیں جس نے کوئی بہت بڑی جنگی مثال قائم کر دی ہو اسرائیل کے اوپر حملہ کر کے، یا آپ ان عرب ممالک کی طرف متوجہ ہونا چاہتے ہیں جن کو اسی اسرائیل نے 7 دنوں کے اندر دھول مٹی چٹا دی تھی. تو اس شجاعت اور بہادری کو آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں، یا یہ آپ کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا، کوئی ڈرامہ ہی ہے، پالیٹکس ہی ہے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ذرا آغا کی انہوں نے کہا نا کہ انہوں نے اپنی مرضی سے آیت کے جو ہے نا وہ ترجمانی کی ہے سورت بنی اسرائیل کی. انہوں نے حالانکہ اپنی ہی بات میں کہہ دیا کہ جو ترجمہ یہ خود کر رہے تھے کہ بھئی لتعلن علون کر بھی ہے کہ آپ بہت اونچے ہوں گے سرکشی میں، آپ سرکشی میں آگے بڑھ جائیں گے. میں اجازت دیجیے، آپ کی اجازت. ہاں، مقصد کہنے کا یہ ہے کہ آپ کو غرور آئے گا، آپ کو تکبر آئے گا. تو میں نے کہا یہ اس بات کی دلالت دے رہی ہے کہ یہ ان کی جتہ، ان کی طاقت اس وقت اس دور کے اندر اتنی ہو جائیں گی، سامنے آ جائیں گی کہ یہ کھلے عام اپنی جو نا جو کچھ بھی ہے دکھائیں گے. جی، معاف کیجیے گا، ایک جملہ کہوں کہ خود کو یعنی غرور و متکبر والا سمجھنا الگ بات ہے، عالمی طور پر حکومت قائم ہونا وہ لیکن الگ آپ بات پوری ہے. بات کرنے دیں، آپ تھوڑی سی بات. ہاں فرمائیے. ہاں میں بتا. معاف کیجیے. حالانکہ آقا کے ساتھ جب بیٹھے ہوئے تو بات پہ نہیں بات کی کہ ایک بہت بڑی، ایک سب سے پہلے ایک عالمی جنگ آئیں گی، ٹھیک ہے نا. کیونکہ میری ایک ریسرچ ہے اس کے اندر، میں 22 سال سے ان چیزوں کو بہت اچھی طریقے سے ٹٹول رہا ہوں کہ ان کے اندر آنے والے حالات اور واقعات کیا ہوں گے. اب آپ نے تھوڑی سی بات یہ کی ہے جو میں آپ کو جواب دے دوں کہ ان کی تاریخ کیا ہے. ان کی تاریخ جو ہے یہ نہیں کہ آغا صاحب بڑے معصوم ہیں، یقین کریں بڑے معصوم ہیں. جب انہوں نے مجھے کہا کہ وہ تو یعنی ان کو خبردار کر رہے تھے کہ ہم حملہ کرنے والے ہیں اور آپ تیاری کری، بڑے معصوم ہیں، یقین کریں. یعنی جنگوں میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ دشمن کو خبردار کریں، لکھ کے بھیجیں کہ آپ ذرا ہٹ جائیے، میں حملہ کرنے والا ہوں.
اب میں آپ کو ان کی تاریخ گناتا ہوں جو زیادہ دور کی بات نہیں ہے، تھوڑا آپ پڑھ لیں. جب منگولوں نے حملہ کیا تھا 1258 میں اسی عراق پر، تو اس وقت آیت اللہ طوسی کا فتویٰ ہے. فتویٰ کس کا؟ آیت اللہ طوسی کا، کہ منگولوں کے ساتھ جنگ نہیں کرنا ہے اہل تشیع کو. یہ فتویٰ ہے. پھر جب برطانیہ آیا 1917 میں عراق پہ جنگ کرنا ہے، تو آیت اللہ کاظمی نے فتویٰ دیا کہ اس برطانیوں کے خلاف جنگ کرنا حرام ہے. اب میں اس کو بتاؤں گا یہ کیوں فتویٰ دے رہے ہیں، سنیں. اور پھر جب خلیج 1991 کے اندر جب جنگ ہوئی تھی، تو اس وقت یعنی یہی عراق پر جب دوبارہ کویت اور عراق کی جو جنگ تھی 1991 کی، جب صدام نے کویت کو پکڑ لیا تھا، تو آیت اللہ خوئی کا فتویٰ تھا کہ امریکہ کے خلاف جنگ نہیں کرنا ہے. پھر 2003 کے اندر آیت اللہ سستانی کا فتویٰ تھا کہ یہ ایلیٹ فورس کے خلاف جنگ نہیں کرنا ہے. جو امریکہ کے ساتھ جو جنگ کر رہے تھے نا فلوجہ والے، وہ ٹرینگل سنی کہلاتے تھے، اور وہی کہتے تھے کہ یہ ہمارے لیے موت ہے. یہ سنی جو ہے نا، انہوں نے جو ہے نا بکایا ہے امریکہ کو. اب آ جائیں جو بات ہم کرنا چاہ رہے تھے کہ جو اہل تشیع مکتبہ فکر میں جو جہاد ہے نا وہ حرام ہے جب تک کہ امام غائب حاضر نہ ہو جائے. جو نقطۂ نظر میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ اہل تشیع کا جو اصل اہل تشیع جو شروع سے چلتے آ رہے تھے، شیخ صدوق، شیخ مفید، ان کے جو بڑے اکابرین ہیں، ان کا نظریہ دو تھا. ایک تقیہ، آپ کو تقیہ رکھنا ہے، اور جنگ جب تک نہیں کرنی، جہاد جب تک نہیں کرنا ہے جب تک کہ امام غائب نہ حاضر ہو جائے. یہ جو بعد میں ایران میں جو یہ بنا کہتے ہیں ولایت الفقیہ، یہ بھی پہلے 100-150 سال پہلے آئے تھے. انہوں نے بعد میں کہا کہ نہیں ولایت فقیہ ہونا چاہیے، پھر اس کے بعد حکومتیں ان کی آ گئی، ورنہ تو ان کے یہاں یہ چیزوں کا نقطہ نظر تھا ہی نہیں. ٹھیک ہے نا. ابھی بھی آپ ایران کو لے بیٹھے ہیں کہ بھائی میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ ایران کے ساتھ کیا جنگ ہے. دیکھیں ہم بات کرتے ہیں اکیڈمیکلی، ہم بات کوئی جذباتی طور پہ نہیں کرتے ہیں. بھئی ایک ریاست کی دوسری ریاست کے ساتھ کیا جنگ ہے؟ پاکستان کا انڈیا کے ساتھ جنگ ہے، پانیوں پہ جنگ ہے، کشمیر کی وجہ سے جنگ ہے، کوئی مسئلہ ہے نا، کانفلکٹ ہے. اب جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں کہ مثال کون سی دینی چاہیے، مثال دینی چاہیے حدیث سے دیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حدیث موجود ہے، صحیح حدیث اپنی جگہ پہ، کہ میری امت میں سے ایک کو ہمیشہ حق پہ ظاہر رہیں گے جب تک کہ قیامت نہ قائم ہو جائے. یہ کہنے رسول اللہ وہ کہاں ہوئے؟ کہنے بیت المقدس اور اس کے اطراف میں. تو بیت المقدس اور اطراف میں کون سے اہل تشیع بسے ہوئے ہیں؟ آپ بتا دیں مجھے. حماس تو سنی ہے. تو جہاد جو کر رہے ہیں، جو کہ اسرائیل کو فیس کر رہے ہیں، وہ تو اہل سنت ہی شروع سے فیس کرتے آئے اور آخر تک وہی فیس کریں گے. ان کے یہاں جو آپ بتا رہے تھے نا، پوچھنا چاہ رہے تھے امام مہدی کا جو تصور، وہ فلسفہ جو ہے پورا کا پورا، اس کی اگر آپ صحیح طریقے سے پڑھیں تو ان کا پورا فلسفہ رجت پر ہے. اب رجت یہ خود ہی بیان کریں گے کہ رجت ہے کیا چیز. امام مہدی کا جو تصور ہمارے پاس ہے وہ ان سے بہت مختلف ہے. ان کا پورا فلسفہ امام مہدی پہ رجت پہ قائم ہے. صرف ایک جگہ پہ ایک روایت ملی ہے کہ وہ جو ہے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے بیت المقدس میں نماز پڑھیں گے، بس اس کے بعد ختم. لیکن ہم نے تو آخر تک بیان کرنا ہے کہ امام مہدی کی جنگ جو ہے ملحمۃ الکبریٰ تک بھی ہے. امام مہدی فلسطین کو ختم کریں گے، قسطنطنیہ کو فتح کریں گے. یہ سارے چیزیں بیان کر، میں تو یہ ماننے کو تیار ہوں کہ یہ گریٹر اسرائیل جو بنے گا تو سر اس کو لشکر امام مہدی ہی ختم کرے گا، دوسرا کوئی لشکر نہیں ختم کرے گا. کیونکہ یہ چیزیں جڑی ہوئی ہے حضرت علی کے ساتھ، جو خیبر میں حضرت علی نے فتح کیا تھا، یہ ان سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں. ان چیزوں کو اپنے اچھی طریقے سے دیکھا ہے کہ وہ سورۃ بنی اسرائیل میں انہوں نے تو بیان نہیں کیا، میں نے تو پوری تفسیر اس کی ساتھ لکھی ہوئی ہے کہ بنی اسرائیل میں کی جو پہلی آیت کے اندر کہہ رہے ہیں کہ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا جِئْنَا بِكَ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ، یہ عباد لنا اولی بأس شدید، عباد لنا اولی بأس شدید فجاسوا خلال الدیار. فجاسوا خلال الدیار جو ہے یہ وہ واقعہ ہے کہ جب حضرت علی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم دیا کہ آپ لے جھنڈا، تو کہہ رہے یا رسول اللہ کب تک ان سے جنگ کروں؟ کہہ رہے جب تک کہ تم ان کے صحنوں میں نہیں اتر جاؤ. تو فجاسوا خلال الدیار کہ میں نے یہی ہے عربی کے اندر کہ تو پھر تمہارے صحنوں میں آ جائیں گے، یہ معنی ہے اس کے. اور وہ وہاں پہ جو ہے حدیث میں یہی بیان کی گئی ہے.
تو پہلا واقعہ خیبر کا جو ہے بنی اسرائیل کے تفسدون فی الارض مرتين، تو پہلا واقعہ اس سے وہاں جڑتا ہے، اور آخری جو دوسرا واقعہ ہوگا وہ امام مہدی سے. ہمارے پاس امام مہدی بیت المقدس کو فتح کریں گے، یہودیوں کے ساتھ جنگ کریں گے، عیسائیوں کے ساتھ جنگ کریں گے. ان کے فلسفے میں امام مہدی رجت پر ہے. اب کوئی تقیہ کرے، کوئی اور کرے، وہ ان کی اپنی مرضی پر ہے. میں اس پہ تو حکم نہیں چلا سکتا ہوں. پوچھ لیں آپ ان سے. چلا میں پوچھ لیتا ہوں اس حوالے سے. البتہ ایک دو چیزیں میں دوبارہ سے اس کو دہرانے کی کوشش کرتا ہوں. دو ممالک ہیں. میری جو سوال کی نوعیت ہے وہ اسرائیل ورسس ایران کے حوالے سے تھی. امریکہ نے اس میں ایک کردار ادا کیا. بظاہر اسرائیل نے ایران کے اوپر حملہ کیا اور ایران اور اسرائیل جنگ چھڑی، جس میں امریکہ نے اس میں ایک طیارے کے ذریعے بامبنگ کر کے اپنا کام پورا جی کیا. میں اب جواب دے البتہ یہ جو دونوں ممالک ہیں جی میں جواب ان کی دیتا ایک پرانی جنگ چلی آ رہی ہے. اگر آپ ہوں. نیتنیاہو سے پرانی پوچھیں، جنگ تو نہیں چلی آ رہی ہے. نیتنیاہو ایران کو اپنے لیے سب سے بڑا خطرہ سمجھتا ہے. نہیں اسی طرح آپ کوئی ایرانی پرانی حکمرانوں سے پوچھیں، سربراہوں سے پوچھیں، تو وہ نہیں اسرائیل کے دیکھیں بات خاتمے کے سنیں. اوپر اٹل ہوئے ہوئے. تو ان دونوں کی جو دشمنی ہے اس میں آپ کو حضرت علی کی نسبت نظر نہیں آ رہی. وہاں سید علی خامنائی بیٹھ کے جس شخصیت کے حوالے سے جو میزائل، جو راکٹ مار رہے ہیں، جس کا کبھی نام حیدر آ رہا ہے، کبھی ذوالفقار آ رہا ہے، اس میں آپ کو حضرت علی کی نسبت نظر نہیں آ رہی. یعنی کیا ابھی بھی وہ وقت ہے کہ ہم تعصب اور فرقے کی نگاہ سے دیکھیں گے تو ہی مسئلہ حل ہوگا؟ یہ میرا سوال ہے اور میں اس مقدمے کی طرف آنا چاہتا ہوں. مگر دلشاد قادری صاحب، چونکہ آپ سے وقت ہے سوال پوچھنے کا، اور بارہا جس طرف انہوں نے اشارہ دیا، رجعت کا جو مسئلہ ہے، کیا یہ مستقبل کے بیت المقدس کی آزادی سے جڑا ہوا ہے؟ اور کیا فلسفہ کیا ہے اس کو؟ اگر ہم اپنے پاس سے بیان کریں گے تو وہ ناانصافی ہوگی. آپ ہی بیان فرمائیں. جی شکر گزار ہوں جس طرف انہوں نے اشارہ کیا، اور بہت ہی کنفیوزڈ گفتگو رہی ان کی. بہت ساری باتوں کو انہوں نے ملایا ہے. کبھی تقیے کی طرف چلے جاتے ہیں، کبھی رجت کی طرف چلے جاتے ہیں، کبھی جو ہے کوئی بات کرتے ہیں. بزرگوار ہیں، محترم ہیں. میں انہیں چاہوں گا کہ آپ کبھی بھی کسی بھی مسلک و مکتب کو پڑھیں تو وہاں سے پرندے کی طرح دانہ چگنے والا کام نہیں کریں، کہ جیسے پرندہ کرتا ہے نا، درمیان سے چیزیں لیتا ہے تو وہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی. جیسے وہ چاولوں کی یا گندم کی بوری ہوتی ہے نا، تو اس کی پہلی گرہ اگر صحیح کھل جائے تو وہ پوری گرہیں خود بخود کھلتی جاتی ہیں. یہ کنفیوزڈ ہیں اس معاملے میں کہ امام مہدی ان کے ہاں کس حیثیت سے ظہور کریں گے، کس حیثیت سے جنگ کریں گے. تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ امام مہدی جو ہیں رسول خدا کے بارے میں جان نشین ہیں، الہی منصب رکھتے ہیں، منصوص من اللہ ہیں. ہم انہیں بنائیں گے نہیں، خدا کی طرف سے بن کر آئیں گے. حضرت عیسیٰ ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے. یہیں پر سمجھ میں آ جائے گا کہ امامت کی قدر و منزلت و اہمیت کیا ہے، کہ نبوت جو ہے حضرت عیسیٰ جو ہے وہ امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے، اور امام مہدی وہ ہیں جو سیدہ زہرا کے بیٹے ہیں، امام علی کے فرزند ہیں، ان کی نسل سے ہوں گے. اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ بیت المقدس، اور مولانا نے بھی تائید کر دی، اور جیسے کہ ہماری روایتوں میں بھی ہے کہ یملا اللہ بہ الارض قسطا و عدلا کما ملئت ظلما و جورا. تو یہ عدل و انصاف سے زمین کو بھر دیں گے، اور حضرت عیسیٰ کے ساتھ مل کر بیت المقدس میں نماز پڑھیں گے. بیت المقدس کہیں یا مقدس کہیں، اس میں آ کر نماز پڑھیں گے. ہیکل سلیمانی میں جتنے بھی وہ انبیاء کی نشانیاں ہوں گی، انبیاء کے آثار ہوں گے، انبیاء کے جو بھی معاملات ہوں گے، ان کے میراث کو امام مہدی لیں گے. کتاب ہوگی، عصا ہوگی، تابوت سکینہ ہوگا، وہ سب کو لے کر بتائیں گے کہ میں انبیاء کا وارث ہوں. اور یہاں پر یہ میں بتا دوں کہ تقیہ چھپنے کا نام نہیں ہے. تقیہ طرز تخاطب اور طرز تکلم کا نام ہے، کہ سامنے والا بات کیسے سمجھنا چاہتا ہے، ہم اس طریقے سے اس کو سمجھانا چاہتے ہیں. بہت دفعہ سامنے والے کی ظرفیت نہیں ہوتی تو ہم اس کی ظرفیت کے مطابق اس سے کلام نہیں کرتے. امام مہدی کا معاملہ قطعاً رجعت سے نہیں ہے. امام مہدی کا معاملہ اگر رجعت سے ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مولانا نے ہمارے مکتب
مکتب کو پڑھا ہی نہیں ہے. جیسا کہ مولانا مودودی سے پوچھا گیا حضور آپ نے شیعہ کی کتنی کتابوں کو پڑھا ہے، تو وہ کہتے ہیں تو میں نے تو کسی بھی کتاب کو نہیں پڑھا. آپ ان سے پوچھ لیں کہ آپ نے شیعہ کی کوئی معتبر کتاب پڑھی ہے تو آپ کو بتا دیں گے انہوں نے کون سی شیعہ معتبر کتاب پڑھی ہے، سوائے اس کے کہ وہ نام بتا دیں گے اصول کافی بہار الانوار یہ وہ. اور بہار الانوار میں ہے کہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام قیام کریں گے قرآن مجید کی آیتوں کی تفسیر بن کر. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، یا ان الدین عند اللہ الاسلام، پورے دین کو تمام ادیان پر غالب کریں گے امام مہدی رسول خدا کے 12ویں جانشین ہو کر. اور انہوں نے کہا میں تو ریسرچ کی بات کرتا ہوں. بھائی ابھی تک تو آپ کی ریسرچ اتنی ثابت ہوئی ہے کہ آپ نے کہا ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں کہ ایران کبھی بھی اسرائیل پہ حملہ نہیں کرے گا، اور دنیا نے دیکھا کہ ایران نے اسرائیل پر حملہ کیا. آپ نے کہا ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں کہ قیامت اس دن ہوگی، اور وہ قیامت ابھی آنے والی ہے. آپ نے ڈنکے کی چوٹ پہ کہا کہ نہیں، میں کہتا ہوں کہ اسرائیل گریٹر بنے گا. یہ آرمیگڈون، جنگ عظیم، جنگ جہانی کا ذکر ملتا ہے، وہ امام مہدی کے ساتھ ہوگی، اور عالمی طور پر امام مہدی کی حکومت قائم ہوگی. جہاں تک انہوں نے حوالہ دیا، شیخ توسی کا حوالہ دیا انہوں نے، اور ایک اور بزرگ عالم دین کا حوالہ دیا انہوں نے، آیت اللہ سیستانی کا، تو انہیں پتہ نہیں ہے کہ حالات کے مطابق فتویٰ بدل جاتے ہیں. ہم تو مردہ اماموں کی تقلید ہی نہیں کرتے، ہمارے تو امام زندہ ہیں. آپ نے دیکھا کہ جب داعش حملہ کر رہا تھا عراق پر، تو اسی آیت اللہ سیستانی کے فتوے سے داعش ختم ہو گیا. آج بھی اگر میدان عمل میں کوئی ہے تو الحمدللہ ہمارا مکتب ہے. ہم یعنی فلسطین کی حمایت میں جتنی آواز ہم اٹھاتے ہیں، شہیدوں کی آواز میں کے لیے ہم آواز اٹھاتے ہیں، کوئی بھی مکتب اتنی آواز اٹھاتا ہوا نظر نہیں آتا. یہ ہمیں افتخار کہ الحمدللہ ہم آزادوں کا علم اٹھائے ہوئے ہیں، ہم شہیدوں کا علم اٹھائے ہوئے ہیں، ہم مظلوموں کا علم اٹھائے ہوئے، اور اسی کی قربانی دے رہے ہیں. ایران غزہ والوں کے لیے قربانی دے رہا ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ پوری دنیا قبول کرتی ہے، خود غزہ والے قبول کرتے ہیں کہ اگر ہمارے لیے کوئی قربانی دے رہا ہے تو ادھر سے یمنی برادران قربانی دے رہے ہیں، ادھر سے لبنان حسن نصر اللہ کس راہ کے شہید ہیں؟ حسن نصر اللہ غزہ اور فلسطین کی راہ کے شہید ہیں. پوری دنیا جانتی ہے کہ غزہ اور فلسطین کی حمایت کی وجہ سے حسن نصر اللہ شہید ہوئے ہیں، ان مظلومین کی حمایت میں شہید ہوئے ہیں. آپ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ پتہ نہیں مقاؤ دنیا میں رہتے ہیں، شاید اپنی دنیا میں جو لوگ ہوتے ہیں اور اپنی خیالی دنیا میں اسی دنیا میں رہتے ہیں، شاید اسی لیے آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں. تو میں یہی کہوں گا کہ رجت کا تعلق امام مہدی سے نہیں ہے، رجت کا تعلق امام مہدی کی حکومت کے بعد کا معاملہ ہے. کبھی تفصیل سے میں گزارش کروں گا آپ کو، نظریہ مہدویت، رجعت، تقیہ، توریہ، کبھی تفصیل سے بیٹھ کر مولانا ہمارے ساتھ گفتگو کریں. میں مکتب تشیع کی میں ترجمانی کروں گا، تقیہ میں بیان کروں گا، رجت میں بیان کروں گا. انہیں کوئی حق نہیں ہے کہ وہ رجت کے لیے بیان کریں. وہ سوال کر سکتے ہیں کہ آپ کے یہاں رجت کیا حیثیت رکھتی ہے، آپ کے یہاں تقیہ کیا حیثیت رکھتا ہے. تقیہ کی یہ معنی نہیں کریں گے، رجت کی یہ معنی نہیں کریں گے، رجت اور تقیہ کی میں معنی بیان کروں گا. ٹھیک ہے، بہتر ہے. میں آپ کی کچھ پوائنٹس لیتا ہوں اور کچھ پوائنٹس کے حوالے سے میں اپنے نئے سوال کو تیجانی صاحب کے سامنے رکھوں گا. مگر اگر آپ فرما رہے ہیں کہ فتویٰ حالات کے حوالے سے بدل سکتا ہے، تو پھر آپ سے کچھ دیر پہلے کچھ اور فتویٰ ہوگا، کچھ دیر بعد کچھ اور فتویٰ ہوگا. یہ تو مزید کنفیوژن پیدا کر دے گا. نہیں، یہ مزید کنفیوژن، یہ عقل مندوں کے یہاں دیکھیے، یہ عقل مندوں کی روش ہے. جو آپ نے کہا کہ رجت کے حوالے سے اور تقیہ کے حوالے سے، میرے خیال تیجانی صاحب بہادر آدمی ہے، اس پہ گفتگو ہو سکتی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آپ نے اس سے قبل بھی گفتگو فرمائی ہے حساس موضوعات کے اوپر. تیجانی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. اہم ترین بات تو یہ ہے کہ کوئی عالم ہوتا ہے تو اس کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ اگر تم کوئی بات غلط کرو یا تمہیں اس کے بارے میں علم نہ ہو تو ما ادری کہہ دو، اور اگر غلطی کہو تو اس کا اعتراف کر لو. آپ کو نہیں لگتا کہ یہاں پہ ایک بہت بڑی غلطی ہو رہی ہے یہ کہنا کہ امت کے آخری دنوں میں بھی، یعنی آخری وقتوں میں بھی، کوئی ایسا لشکر جو فلسطین کی حمایت کرے گا یا بیت المقدس کی قدس کی آزادی کے لیے لڑے گا؟ قدس کے اپنے لوگ تو وہاں کے لوگ ہیں ہی، مگر جو ان کے لیے لڑ رہا ہے دنیا بھر میں، کیا یہ انصاف نہیں ہے کہ لبنان میں جو قوم بستی ہے اس کا مسلک، اس کا مذہب آپ اور ہم سے چھپا ہوا نہیں ہے؟ ایران میں جو بستی ہے اس کا مسلک اور مذہب ہم سے اور آپ سے چھپا ہوا نہیں ہے؟
جو یمن میں بستی ہے اس کا مسلک اور اس کا مکتب ہم سے چھپا ہوا نہیں ہے. اچھا اگر اس کے بالکل برعکس دیکھیں تو کس کا فتویٰ مانگے؟ محمد بن سلمان، سوری آیت اللہ یا استغفر اللہ محمد بن سلمان کا، یا پھر مصر کے کسی بادشاہ کا یا ڈکٹیٹر کا یا وہاں کے کسی شخص کا ہم فتویٰ لے کر آئیں گے جو حاکم ہوگا اور وہ بتائے گا کہ مجاہد کون ہے ان دنوں پہ اور کون لڑ رہا ہے اور کس کا مقابلہ کون کر رہا ہے؟ یہ ذرا سمجھا دیں مجھے. دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلے تو یہ چیز ہے کہ حضرت نے ابھی بھی جو ہے نا آپ کے اس سوال کا جواب نہیں دیا کہ امام مہدی کا جو اصل فلسفہ ہے جو ہے اس کے پیچھے کیا تعبیر ہے ان کی، ٹھیک ہے نا، یہ چھپا دیے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ تقیہ کے بارے میں یہی تفسیر. بھائی ہم تو کہہ رہے ہیں، آپ تو ہمارے ساتھ کیا، آپ شاید ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ بھی تقیہ کر رہے ہو، آپ کے جتنے بیانات ہو ان کے ساتھ بھی آپ تقیہ کر رہے ہو، ہمیں کیا پتا، جو آپ اسرائیل کے ساتھ بھی تقیہ کر رہے ہو اسرائیل کی مخالفت کے اندر. تو بات یہ ہے کہ میں نے تو آپ کے سامنے وہ فتوے بتوا دیے ان کے، جو ان کے بزرگوار نے اس وقت جب دور تھا جنگ کا سر پہ، یعنی دشمن داخل ہو رہا ہے تو ان کے فتوے آیت اللہ کے کیا کیا بن رہے تھے وہ میں نے آپ کو تاریخ کے حوالے سے گنوا دیے. ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کمپیئر کر رہے ہیں کہ موجودہ جو عرب ہے، جن کو میں مخلفین من اعراب گنتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، دیکھیں میرا ایک سبجیکٹ ہے ایکسٹرالوجی، میں آخر زمان کے حوالے سے گفتگو کرتا ہوں. ایک تو ان کی تصحیح میں کر دوں کہ میں نے کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ قیامت کون سی تاریخ کو آئیں گی. ہاں میں نے یہاں تک اپنی کتاب میں، وہ جو کتاب آپ کو بھی دی ہوئی ہے، اس نسخے میں لکھا ہوا ہے کہ کون سی تاریخ کو جو ہے سور پھونک دی جائیں گی. یہ میرا دعویٰ ہے، اس پہ قائم ہوں. رہے گی بات جو ہے کہ میں نے جب کسی چیز کو بیان کرتا ہوں تو اس کے پیچھے کوئی علمی وجوہات ہوتی ہے، وہ بھی بیان کرتا ہوں ساتھ میں کہ یہ جس طرح چیزیں ہیں نظر آتی ہے، اس سے استنباط کیا جاتا ہے. اچھا اب آ جائیں، آپ کمپیئر کر رہے ہیں کہ ایران کی پالیسی کو اور موجودہ جو ہے نا پالیسیوں کو. دیکھیں ایران ایک ریاست ہے، ہزاروں سال سے ریاست ہے، کوئی آج کی ریاست تو ہے ہی نہیں وہ، ٹھیک ہے نا. اور اس سے پہلے جو حکومت تھی شاہ ایران کی، آپ کو پتہ ہے شاہ ایران نے جب اسرائیل اور مصر کی جنگ تھی تو اس کا کیا کردار تھا. میں آپ کو وہ الفاظ چاہے تو آپ یوٹیوب پہ بھی چیک کر لیں، انور سادات کے ہیں، پریس کانفرنس میں خود کہہ رہا ہے انور سادات کہ جب 1973 کے اندر میں اسرائیل کے ساتھ جنگ میں جا رہا تھا تو انہی عربوں سے میں کہتا تھا میرے پاس 2 ہفتے کا پیٹرول ہے، تو یہ مجھے دلاسے جھوٹے دلاسے دیتے تھے کہ نا فکر نہیں کرو ہم بیچ دیں گے تمہیں پیٹرول. اور میں نے سب کو فون کیا، قذافی کو فون کیا تو قذافی نے کہا کہ پہلے تو میرے ساتھ 1 سال کا معاہدہ کرو، 4 بلین یعنی 4 ارب بیرل جو ہے نا سال کا مجھ سے پیٹرول لوں گے تو میں تمہیں پیٹرول دینے کو تیار ہوں. اس نے کہا بھائی دیکھو میں جنگ میں جا رہا ہوں تو یہ 2 ہفتوں کا پیٹرول 2 دن میں پھک جائے گا. شاہ ایران کو میں نے فون کیا، وہ جس کو امریکن ایجنٹ کہتے ہیں، امریکہ کا پولیس مین کہتے تھے، کہنے میں نے اس کو فون کیا، اس نے جو ٹینکر کھڑے ہوئے تھے کہا کہ سارے کے سارے مصر بھیجو. کردار آپ بات کر رہے ہیں، سیاست میں کہتا ہوں کوئی سگا ساری نہیں زمر ہوتا ہے، ہمیشہ کا صدقہ ہوگا یا ہمیشہ سن لیں حضرت، سن لیں نا، میں سیاست بیان کر رہا ہوں. اس وقت ایران کی سیاست یہ تھی کہ شاہ ایران جو امریکن پولیس مین گلف میں کہلاتا تھا، اور وہ معاہدہ عربوں کے ساتھ شط عرب بھی کرتا ہے تاکہ کوئی کنفلکٹ نہیں بڑھے، اور مصر کا ساتھ دیتا ہے باقاعدہ پیٹرول. کہتے ہیں اس کے علاوہ اس نے 6 بلین جو ہے نا بیرل جو ہے نا مجھے بنا معاہدے کے دے دیا کہ جاؤ تم لو اسرائیل کے ساتھ تم جنگ کرو. یہ شاہ ایران کا کردار تھا. آپ کردار کی بات کرتے ہیں نا، وہی شاہ ایران، امریکہ اس کو داخل ہونے نہیں دے رہا تھا کہ وہ جب بیمار ہوا اور وہ آخری میں مر گیا. میں شاہ ایران کا طرفدار نہیں ہوں، لیکن ایک بتا رہا ہوں کہ سیاست جو ہے نا اس طریقے سے بھی ہوتی ہے. ایران کی سیاست جو ہے دوکھلا ہے، ان کی سیاست تکیے بازی پر ہے، جھوٹ پر ہے. انہوں نے 50 سال سے صرف ایک ہی کام کیا. جب امریکہ داخل ہو رہا تھا کون لڑ رہا تھا امریکہ کے ساتھ؟ عراق میں سنی لڑ رہے تھے. ان کا کوئی فتویٰ ہے بتائے نا مجھے سستانی کا، اس وقت کون کھڑا ہو کے لڑ رہا تھا؟ آج آپ کہہ رہے کہ آپ نے حسن نصر اللہ، بھائی حسن نصر اللہ تو لڑیں گا اسرائیل کے ساتھ کیونکہ وہ ایک لبنانی شخص ہے، اس کی زمین پہ قبضہ کر رہا والا ہے اسرائیل، تو وہ تو لڑے گا. وہ تو ایک بیسک بات ہے، نیچرلی بات ہے. میں نے کہا ایران کا کون سا کنفلکٹ ہے؟ تجانی صاحب احمد الشرح کیوں نہیں لڑ رہا؟ کس سے؟ وہ بھی تو شام کا ارے شخص بات ہے، سن اس لیں کی میری زمین پہ بات، قبضہ کر چکا ہے اسرائیل. دیکھیں بات سنیں. یا تو آپ اس کا احمد شرح کا جو ترجمان ہے نا اس سے آپ پوچھیں. میں کسی ریاست کا یا کسی تنظیم کا ترجمان بیٹھ کے نہیں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں. میری بات سن،
آپ میری یا تو آپ یہ ذہن دیکھیں، آپ مجھے ایک نیوٹرل بندہ سمجھ کے جس کا تاریخ میں نظر ہے، جس کی نہیں، آپ نیوٹرل تو ہو کر بات آپ نہیں بات کر جانبدار ہو کر بات کر بات کرنے دیں نا، بات کرنے دیں. دیکھیں میں اگر تنقید کر رہا ہوں اس ایران پہ تو بطور اس کی ریاستی پالیسی پہ تنقید کر رہا ہوں، بطور مسلک اہل تشیع پہ. سنیں میں آواز نہیں اب اٹھائے، بات تو فلسطین کی حمایت خادم میں صاحب آواز نہیں اٹھائے، آپ بات کرنے دیں، بات کرنے دیں حضرت، بات کرنے دیں، بات کرنے دیں، تقیہ اور سب بات کرنے دیں حضرت. میں نے آپ کو تاریخ بتائی ہے، ایران کی تاریخ جو اس وقت 50 سال سے جب سے ان کی حکومت آئی ہے، ان کی تاریخ کی پالیسیاں بولتے کچھ ہے کرتے کچھ ہیں، یہ تاریخ ہے ان کی. اللہ اکبر. یہی بات ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی غزہ ٹھیک ہے بھائی، عربوں سے میں کیوں توقع رکھوں؟ عربوں کو تو میں کہہ رہا مخلفین من العرب ہے، یہ تو آخری زمانے کے عرب ہیں، ان کے ساتھ تو حضرت امام مہدی کی بھی جنگ ہونے والی ہے، ان کو تو آپ بھول جائیں نا اس راستے سے. بات یہ ہے کہ جب آپ ایک چیز کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم نے غزہ کے لڑ رہے تو جنگ بندی آپ نے غزہ کی شرط پہ ساتھ کیوں نہیں رکھی؟ آپ کا دعویٰ کچھ اور ہے. ہاں آپ کے ساتھ وہ اس نے آپ کے ریئیکٹر پہ حملہ کیا، آپ نے جوابی کارروائی کی، یہ تو ہوتا ہی ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن اس سے کیا بتاؤں نتیجہ نکلا. یہ تو اب سنیں، بات کرنے دیں حضرت، کاٹے نہیں حضرت، میں آپ کی بات پوری تسلی سے سوچ رہا ہوں. آپ بے شک ہم بات کر رہے ہیں کہ بطور ریاست ایران کی، اس پہ ہم ان کی پالیسیوں پہ تنقید کر رہے ہیں. میں یہاں پہ مسلک اہل تشیع کی نظریات پہ تنقید نہیں کر رہا ہوں، ان کا جو نظریہ اپنے ساتھ رکھے ہیں، ٹھیک ہے نا. آپ نے سوال پوچھ لیا تھا امام مہدی کے حوالے سے، میں نے کہا امام مہدی کا فلسفہ ان کے یہاں بالکل ہی جدا ہے اور وہ زیادہ تر رجت پہ قائم ہے، ٹھیک ہے نا. آپ بے شک پوچھ لیجیے. دیکھیں بات جب بات ہوگی نا، دیکھیں میرا کہنا ہے نا، ٹھیک ہے، آپ کہیں میں پہلے بھی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کے یہاں جو فلسفہ کو سمجھیں، آپ تقیہ کو سمجھیں، آپ حکومت سنیں، امام جلدی مہدی بازی کو نہیں. سمجھیں. اچھا ٹھیک ہے جی، کریں آغا، وہ بھی بحث ہو جائے گی، کوئی بات اقرار نہیں کریں. نہیں، اقرار ہی کر رہا ہوں میں، اپنی جگہ اقرار کر رہا ہوں کہ یہ ٹھیک ہے. جہاں تک میں نے پڑھا انہوں نے، دیکھیں میں اپنا نظریہ پیش کر رہا ہوں، پیش کر رہا ہوں نا. آپ نہیں یار آپ نہیں کہیں، آپ سن لیں، بات سن لیں، تحمل سے سن لیں، بالکل تحمل سے سن لیں، ٹھیک ہے نا. بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ آپ نے ان کی کتابیں نہیں پڑھی. حضرت میں وہی پڑھوں گا جو میرے سبجیکٹ سے متعلق ہوگا. میں نے امام مہدی کے حوالے سے آپ کی چند کتابوں کو دیکھا، مجھے یاد آیا آپ ہی نے مجھے کہا تھا یہیں پہ بیٹھ کر کہ دجال کا ان کے پاس جو ہے نا کوئی نظریہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. ہاں بالکل، انہوں نے کہا نا ہمارے یہاں تو دجال کے ساتھ جو ہے نا ایک طریقے سے جب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کے ان کے ساتھ قتل نہیں کرتے ان کو، ہمارے پاس نظریہ ثابت ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اصل مقصد ہی ہے. اچھا ادھر کی بات کو چھوڑ کے ہم مختصر یہ ہے، دیکھیں بات سنیں، مختصر یہ ہے، دو چیزوں کا اب میں آپ کو جواب دے رہا ہوں کہ دیکھیں تاریخ جو ہے، حالی تاریخ میں بھی آپ دیکھ لیں، ایران کی پالیسیاں کچھ ہو رہے، بولنے والی دکھانے والی کچھ ہو رہے، یہ ہم نے دیکھ لی ہے. آپ یہ بات کریں، سن لیں، آپ اب مجھے کاٹ دیتے ہیں نا تو میرے ذہن سے جو الفاظ ہیں وہ بنٹ جاتے ہیں، آپ مجھے کاٹے نہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ اب جو ہے امریکہ کو یقین ہو گیا کہ امریکہ، یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، میں یہ بات آپ کو سورس آف انفارمیشن بتاتا ہوں، آپ چاہیں تو اس کو بھی سن لیں. اینی جیکبسن نے حال ہی میں نے ان کی انٹرویو ایک سنا، ان سے پوچھا گیا کہ ایران کے پاس نیوکلر ہتھیار ہے، اس نے کہا نہیں ہے. اور وہ خاتون وہ ہے جس کے ساتھ CIA، پینٹاگون، اس کے سورس آف انفارمیشن ہوتی ہے، چھوٹے موٹے انفارمیشن نہیں، وہ وہاں سے انفارمیشن کلیکٹ کرتی ہے. کہہ لیں گے حالی جپڑوں میں ہم نے ایران کو ٹٹول دیا، اس کے پاس ایٹمی ہتھیار نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. یہ جو آخری میں جو بم مارا تھا نا امریکہ نے، اس بات پہ کنفرم کرنے کے لیے تھا کہ امریکہ ایران بھی ہتھیار رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا ہے. بہرحال اس کے پاس ہتھیار، ایٹمی ہتھیار نہیں ہے. یہ میں اس کی بات دہرا رہا ہوں، وہ ظاہر سی بات ہے زیادہ انفارمیشن رکھتی ہے، CIA کے طور پر اس کو انٹیلیجنس نے رپورٹ دی ہوں گی. اب رہ گئی بات یہ ہے بھئی ایران اپنی پالیسیاں بدلے، بات دوسری سی بات ہے. باقی یہ ہے کہ قدس کو یہ فتح کریں کہ بھئی آپ کی تو ہے ہی نہیں نا، آپ کے مسلک میں نہیں ہے یہ بات، تو آپ کیوں لے کے بیٹھے ہوئے ہو؟ ہمارے یہاں تو مسلک میں باتیں لکھی ہوئی ہے. آغا معاف کیجئے، وقت مکمل ہو رہا ہے. میں آخری بات کہہ دوں، ایک تو یہ کہ وہ یہ بار بار کنفیوژن پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے ہاں امام مہدی کا نظریہ واضح نہیں ہے. میں پھر یہ کہتا ہوں کہ امام مہدی رسول خدا کے 12ویں جانشین، منصوص من اللہ ہیں، اللہ کی زمین پر ظہور فرمائیں گے، اللہ کے دین کو تمام ادیان پر غالب کریں گے، حکومت الہیہ کو قائم کریں گے، عدل و انصاف کو معمور کریں گے پوری دنیا میں،
اور قرآن مجید کو نافذ کریں گے۔ یہ ہے امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے ہمارا نظریہ کہ وہ عالمی حکومت کو قائم کریں گے، اور اس پر کئی قرآن مجید کی آیتیں دلالت کرتی ہیں، اور یہ بھی اسی بات کے ساتھ مجھ سے اتفاق کرتے ہیں۔ باقی رہا سوال رجعت، وہ معاملہ الگ ہے۔ آج کے بعد یہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ شیعوں کے ہاں امام مہدی کا کیا نظریہ، میں سمجھا ہی نہیں۔ آپ نہ سمجھنا چاہیں وہ الگ بات ہے، جیسے ایران کے لیے کہہ رہے ہیں کہ میں نہ مانوں، پوری دنیا ان کی ایلیٹ فورس شہید ہو گئی، انہوں نے غزہ کی حمایت میں بول دیا، انہوں نے سب کچھ کیا۔ یاد رکھیے اگر بات مسلک کی ہوتی تو امام خمینی شاہ ایران کو باہر نہ نکالتے۔ بات مسلک کی نہیں ہے، بات نظریے کی ہے، بات نظریے کی ہے، بات نظریے کی ہے۔ بات آپ نے کہا کہ ان کے ہاں ولایت فقیہ کا نیا نظریہ ہے، اسی لیے تو آپ کو کہتا ہوں کہ جب آپ لوگ آئیں تو ہمارے مسلک کو پڑھ کے آیا کریں۔ ولایت فقیہ کا نظریہ نیا نظریہ نہیں ہے، بلکہ امام مہدی کے غائب ہو جانے کے بعد جو ہمارا نظریہ ہے کہ امام مہدی زندہ ہیں، غائب ہو گئے ہیں، اس کے بعد ایک نظام چلا جو علماء کے ہاتھ میں آیا، اور جتنی ولایتیں دین کو چلانے کے لیے ضروری تھی وہ علماء کے پاس ہے۔ ان میں سے ایک ولایت جو ایک سرپرستی یا ایک حاکمیت تھی، وہ حکومت کا حق کس کے پاس ہے؟ وہ ہم کہتے ہیں وہ مرجع اور مجتہد کے پاس ہے۔ جیسے ہر کوئی قاضی نہیں بن سکتا ہمارے ہاں، اسی طریقے سے ہر کوئی ہمارے ہاں حاکم نہیں بن سکتا۔ جو حاکم بننے کی صلاحیت رکھتا ہے اسے ہم ولی فقیہ کہتے ہیں، اور جب وہ حاکم بن جاتا ہے تو اسے ولی امر مسلمین کہتے ہیں۔ یہ ہمارا نظریہ ہے۔ باقی رہی بات یہ کہ ایران نظریاتی طور پر لڑ رہا ہے، بار بار ان کے راہ پر۔ آج کے بعد ہم کہیں گے ایران والوں کو کہ آپ آغا تیجانی سے مشورہ کریں، آغا تیجانی کو ٹیلی فون کریں اور ان سے پوچھیں کہ ہمیں کیا پالیسیاں بنانی چاہیے کہ ان پالیسیوں کے بعد ہم نیتن یاہو کے سامنے بھی جھک جائیں، ہم سعودیہ کے سامنے بھی جھک جائیں، جیسے قطر جھکا ہوا ہے، جیسے کویت جھکا ہوا ہے، جیسے سعودیہ جھکا ہوا ہے، سب جھکے ہوئے ہیں، سب آمنا صدقنا کہتے ہیں۔ جب ایران بھی ایسے کہے گا تو وہ بہت اچھا ہو جائے گا۔ یہ واحد اسلامی ملک ہے جو کئی برادر اسلامی ملکوں میں، کہنے والے تو یہ کہتے ہیں دوسری بہنیں ہیں، یہ فقط ایک بھائی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ بہت شکریہ عزت مآب مولانا شیخ دلشاد مہدوی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ عزت مآب فاروق جانی صاحب، آپ کا خواتین حضرات، آپ نے دونوں مہمانوں کی آراء کا جو حسن ہے اس کا ملاحظہ فرمایا اور تبصرہ آپ فرمائیں گے، مجھے یقین ہے۔ یقیناً میں آپ کے تبصرے کا منتظر رہوں گا تاکہ میں اگلی نشست پہ وہی سوالات پوچھ سکوں۔ واضح ہے کہ دونوں کے جو خیالات ہیں وہ حالات حاضرہ سے میچ کیے جائیں گے، کس کی بات میں کتنا دم ہے، کس نے کس حد تک سچ بولا، کس نے کس حد تک انصاف سے کام لیا، اس کا فیصلہ آپ کریں گے۔ اللہ کی امان میں۔